الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ رمضان المبارک، اور آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر امت کو کوئی نہ کوئی مخصوص دن دیا تھا عبادت کے لیے، جیسا کہ یہود و نصارہ کو ہفتہ اور اتوار کا دن دیا، اور امت محمدیہ کو جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ دیا۔ ہمارے نزدیک سید الایام یعنی تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا ہے، لیکن ہمارے اور گزشتہ امتوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے امتوں کو جو اللہ نے ایام دیے تھے، انہوں نے پورا دن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہنا ہوتا تھا، لیکن ہمیں جو جمعے کا دن دیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کی ذات قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف، مسجد کی طرف جلدی سے دوڑ کے آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور اپنی تجارت، اپنا کاروبار جو ہے وہیں پہ ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اور اللہ کی ذات آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو یہ ہمارا وقت کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے بنتا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے، مسجد کی طرف آ جاؤ، جمعہ مکمل ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ اور اب اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ لیکن ہم جو ہے پہلی امتیں جو ہیں، انہوں نے جب اپنے دنوں کا ادب و احترام نہیں کیا تھا تو اللہ نے ان کو کیا ہے، خنزیر اور بندر کی شکلوں میں کیا ہے تبدیل کر دیا تھا، ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں۔ تو ہمارا تو وقت ہی بڑا قلیل ہے، اور ہم یہ قلیل وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب ہمارا وقت بھی قلیل ہے اور اس کے باوجود ہم جمعے کا وہ ادب احترام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، تو پھر ہماری سزا کا کیا عالم ہوگا، ہماری سزا کیا ہے، کتنی بڑی ہوگی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس یجلسون یوم القیامۃ من اللہ علی قدر رواحہم الی الجمعات الاول، جس طرح لوگ جمعے والے دن آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں نا، کہ پہلی صف میں، پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں، قیامت والے دن اللہ کے سامنے بھی وہ لوگ اسی طرح ہوں گے۔ جو لوگ جمعے والے دن پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے قریب پہلی صف میں، پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور جو لوگ جمعے والے دن دوسری قطار میں، دوسری صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، قیامت والے دن وہ کیا ہے، اللہ کے قریب دوسری صف میں موجود ہوں گے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز کے لیے جلدی جائیں، پہلی صف میں بیٹھیں، قیامت والے دن بھی آپ اپنے رب کے سامنے پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے کچھ دوست پہلے آتے تو ہیں لیکن وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں پچھلی صفوں میں۔ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی قابل توجہ حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعے والے دن اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، اور پھر وہ جلدی مسجد کی طرف آیا، ومشا ولم یرکب، اور وہ پیدل آیا، کسی سواری پر سوار ہو کے نہیں آیا، ودنا من الامام، اور امام ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، فاستمع ولم یلغو، اور پھر اس نے خطبہ توجہ سے سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، باتیں نہیں کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کان لہ بخطوۃ عمل سنۃ
اجر صیامہا و قیامہا، جتنے قدم وہ چل کر آیا ہے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جمعے کا ایک بہت بڑا کیا ہے انعام ہے، جمعے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ 100 قدم چل کے آتا ہے نا، اللہ 100 سال کے روزے اور 100 سال کے قیام کا ثواب اس کو عطا کریں گے۔ جتنے زیادہ قدم چل کے آتا ہے اتنا اجر و ثواب اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فاستمع وانصت، پھر خاموشی سے کیا ہے خطبہ سنتا ہے اور کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کرتا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ الاخری، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ کی ذات اس کی ساری خطائیں، ساری لغزشیں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جمعے والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ تو وضو کرے گا لازمی طور پر۔ تو جمعے والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من ترک الجمعۃ ثلاثا، جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، فہو منافق، تو وہ بندہ کیا ہے منافق ہے۔ بغیر عذر کے لگاتار اس نے 3 جمعے ترک کر دیے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کیا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من ترک ثلاث جمعین، جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تہاونا، جان بوجھ کر، طبع اللہ علی قلبہ، تو اللہ اس کے دل پر کیا ہے مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے سید الایام یعنی جمعہ کی قدر و قیمت پہچاننے کی اور اس کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔